نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ تمام احباب تھوڑا قریب آ جائیں، یہ پیچھے والے بھی سے. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم ملک وال کی سرزمین پر ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس عظیم علمی تربیتی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں. اس درس عرفان الحدیث کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ساتھیوں کو کہ جو بڑے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ماہانہ 11ویں شریف اور درس عرفان الحدیث کو منعقد کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تحریک منہاج القرآن تحصیل ملک وال کے جمیع قائدین و کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسجد کے امام و خطیب جناب محترم حضرت علامہ بلال احمد جامی صاحب اور آپ کے جمیع متعلقین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، چونکہ آپ کو علم ہے کہ ہماری یہ 11ویں شریف کی محفل پاک اور درس عرفان الحدیث یہ کوئی رسمی محفل نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ حلقہ علم ہے. اس لیے ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر جو لوگ آج پہلی بار شریک ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ذوقی باتیں آئیں گی لیکن علم کے پیرائے میں آئیں گی. اور جو احباب
شروع سے ہمارے دروس عرفان الحدیث کا حصہ نہیں بنے، ان کے ذہنوں کو میں صرف تازہ کرنے کے لیے اور پچھلی گفتگو کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے پیچھے چند کلمات دے رہا ہوں کہ ہمارا درس عرفان الحدیث کا جو پہلا موضوع تھا وہ حجیت حدیث کا تھا، کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حجت کے اعتبار سے قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کلام خدا ہے۔ پھر ہم نے کلام الہی کی دو اقسام کا مطالعہ کیا، یا وحی کی دو اقسام کا مطالعہ کیا، کہ ایک وحی مطلوب ہے اور دوسری وحی غیر مطلوب ہے۔ یعنی ایک وہ وحی جو قرآن کی صورت میں تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وہ وحی جو حدیث نبوی ہے، یہ قرآن کی صورت میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کی منزل پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کو آیت با آیت تلاوت کیا جاتا ہے، یا قرآن کریم کو پارہ با پارہ تلاوت کیا جاتا ہے، اس انداز سے حدیث نبوی کی تلاوت نہیں ہوتی، لیکن اپنے اوریجن کے اعتبار سے، اپنی اساس کے اعتبار سے اور اپنی بنیاد کے اعتبار سے قرآن بھی وحی خدا ہے اور حدیث مصطفیٰ بھی وحی خدا ہے۔ اور فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہیں، اور قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم بھی منزل من اللہ ہیں۔ اور حدیث نبوی کے بارے میں دیکھیں تو معانی اور مفاہیم منزل من اللہ ہیں، الفاظ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے، بس صرف اتنا سا فرق ہے۔ لیکن حجت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، اور کسی بھی شے کے حلال یا حرام کے ثابت اور استدلال کرنے کے اعتبار سے جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام حدیث نبوی کا ہے۔ تو جب ہم نے یہ ابتدائی خاکہ قرآن مجید سے سمجھ لیا تھا، تو اس کے بعد سامعین محترم جو پچھلا ہمارا درس عرفان الحدیث گزرا ہے، اس میں ہم نے بطور خاص اس دور میں جو نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے مستشرقین کی طرف سے، معترضین کی طرف سے اور منکرین حدیث کی طرف سے جو اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض کے جواب پہ بات شروع کی تھی۔ اور وہ اعتراض کیا ہے کہ جب ہم احادیث نبوی کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں سر فہرست صحیح البخاری نظر آتی ہے، پھر صحیح المسلم نظر آتی ہے، پھر اس سے نیچے جامع و ترمذی کو دیکھے، پھر نسائی کو دیکھے، پھر حاکم المستدرک کو دیکھے، پھر ابی داؤد کو دیکھے، اور پھر باقی ساری کتب سے نچلے درجے کی نظر آتی۔ اور امام بخاری کی صحیح البخاری کی جو تصنیف اور تالیف ہے، اگر اس کے سال کو دیکھیں تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد کم و بیش 150 سے 200 سال کے عرصہ کے بعد صحیح بخاری لکھی گئی۔ تو جب یہ جملہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بولا ہے کہ صحیح بخاری حضور کے وصال مبارک کے کم و بیش 150 سال بعد تالیف ہوئی اور تصنیف ہوئی، تو آپ کے ذہن میں بھی فوراً سوال گیا ہوگا کہ پہلی
حدیث کی مستند کتاب اگر اتنے عرصے کے بعد لکھی گئی تو درمیانے عرصے میں حدیث کہاں تھی؟ امام بخاری سے پہلے حدیث کہاں تھی؟ کیا امام بخاری سے پہلے حدیث کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا؟ کیا تاجدار کائنات علیہ السلام نے خود حدیث نبوی کا کوئی ذخیرہ تیار نہیں کروایا تھا؟ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ معترضین اور مستشرقین کا اعتراض ہے کہ تاجدار کائنات نے تو خود اپنی زبان مبارک سے قرآن کے علاوہ سب کچھ لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ اب یہاں سے آپ اپنے ذہنوں کو منسلک کر لیں، اگلی گفتگو کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ سب کچھ لکھنے سے منع کر دیا۔ تو جب تاجدار کائنات نے قرآن کے علاوہ سب کچھ لکھنے سے منع کر دیا تو پھر حدیث کب لکھی گئی اور کس نے لکھی؟ تو سامعین، اس پر چند جملے عرض کر دیے تھے کہ یہ جو حدیث مبارکہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے حدیث نبوی کے لکھنے سے منع کر دیا تھا یا قرآن کے علاوہ سب کچھ لکھنے سے منع کر دیا تھا، اس حدیث مبارکہ کے 3 راوی ہیں۔ کتنے؟ 3 راوی ہیں، جن میں سے 2 پر آج بات اشارتاً دے رہا ہوں۔ ایک راوی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک راوی کا نام کیا ہے؟ اونچا بولیں گے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے یہ روایت آگے پہنچی کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا تکتبوا انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمحہ۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے کچھ نہ لکھو، میری طرف سے کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن مجید کے علاوہ میری طرف سے کچھ لکھا ہے اس کو مٹا دے، اس کو مٹا دے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم صحیح مسلم ملا۔ اس حدیث مبارکہ کو دلیل بنا کر معترضین آج ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات نے خود قرآن کے علاوہ سب کچھ لکھنے سے منع کیا تھا تو یہ کتابت حدیث کیسے ہے؟ یہ حدیث کی کتب کہاں سے آئیں؟ یہ سیاہ ستہ کہاں سے آئیں؟ ارے بھائی، میں انہی کا سوال ان سے دہراتا ہوں کہ جس حدیث کو دلیل بنا کر آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ تاجدار کائنات نے قرآن کے علاوہ حدیث لکھنے سے یا سب کچھ لکھنے سے منع فرما دیا تھا، ارے جس حدیث کو دلیل بنا کر ہم پہ اعتراض کرتے ہو، پہلے بتاؤ تو صحیح کہ اس حدیث کو کس نے لکھا ہے؟ اس حدیث مبارکہ کو روایت کس نے کیا؟ اس حدیث مبارکہ کو کس نے لکھا؟ اگر اس ایک حدیث مبارکہ کو لکھا ہوا قبول کر کے حدیث کے ماننے والوں پر اعتراض کرتے ہو تو سمجھ لو تم جو حدیث کے ماننے والوں پر اعتراض کر رہے ہو وہ بھی حدیث کو مان کر رہے ہو، وہ اعتراض بھی اسی حدیث کو مان کر رہے ہو، اور صحیح مسلم اسی حدیث کی کتاب کو مان کر اعتراض کر رہے ہو۔ تو گویا اگر اسی حدیث کی کتاب سے آپ ایک اپنے مطلب کی روایت بیان کرتے ہوئے اس کو قبول کرتے ہو تو سمجھ لو آپ تو اپنے مطلب کی ایک حدیث قبول کرتے ہو، ہم پیارے مصطفیٰ کی ہر حدیث کو قبول کرتے ہیں۔
تو سامعین محترم، اعتراض کرنے والوں کا اعتراض انہی کی طرف مڑ جاتا ہے کہ اگر تم ایک روایت اپنی مرضی کی قبول کرتے ہو تو سمجھ لو تم تو اپنی طبیعت کو شریعت پر غالب کرنا چاہتے ہو. ہم وہ دیوانے، وہ عاشق اور وہ محبت مصطفیٰ کی مستی میں رہنے والے ہیں، ہم اپنی طبیعت پر شریعت مصطفیٰ کو غالب کرنا چاہتے ہیں. تو سامعین محترم، یہاں پر ایک نقطہ اسی حدیث مبارکہ سے آ گیا جو پہلے بیان نہیں ہوا تھا، اور اب اس سے آگے چلیں. اس حدیث مبارکہ کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. تو وہ میرے محبوب کے عظیم صحابی جن کی روایت کو قبول کرتے ہوئے روایت حدیث کو وہ لوگ منع کرتے ہیں، وہ صحابی حضرت ابی سعید خدری خود ان سے 1170 حدیث مبارکہ روایت ہے. یعنی جس صحابی کا نام لے کر وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے روایت کیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی شے نہ لکھو یا نہ بیان کرو، وہ صحابی خود حضور سے 1170 حدیث آگے روایت کرتے. تو گویا سمجھ آ گئی کہ یہ ان کا اعتراض صرف مغالطہ پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اب جو دوسرے راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کو امام بخاری صحیح بخاری میں لائے، حضرت امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام ترمذی الجامع میں لائے، اور امام نسائی نقل کرتے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ بیان فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والا نہیں، ایک بھی کوئی مجھ سے زیادہ احادیث روایت کرنے والا نہیں ہے. اس کا آگے بیان کرتے ہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انداز سے اپنا بیان دے رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ احادیث میں نے روایت کی سوائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور سبب کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر زیادہ روایت کرتے ہیں؟ سبب کیا ہے؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، حضرت عبداللہ ابن عمر لکھ لیتے تھے، وَلَا أَكْتُبُ، جبکہ میں لکھتا نہیں تھا. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اب اگلا بات بتا رہے ہیں اور اگلا نقطہ سمجھا رہے ہیں. اور وہ حضرت ابی ہریرہ جن سے یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، وہی حضرت ابو ہریرہ اگلی روایت دیتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات کی حدیث روایت کرتا، کثیر روایت کرتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر مجھ سے بھی احادیث زیادہ روایت کرنے والے تھے. سبب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تاجدار کائنات سے جو کچھ سنتے تھے وہ لکھ لیتے تھے. تو اب مجھے بتائیے کہ وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ منع حدیث وہاں سے روایت ہے، یہاں سے صرف منع نہیں لکھنا حدیث بیان ہو رہا ہے. اور کون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ عظیم صحابی کہ جن سے 5374 حدیث خود روایت ہے. 5374 حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو سامعین محترم، یہاں دو چیزوں کی سمجھ آ گئی
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے حیات طیبہ میں، حیات ظاہری میں، ظاہری دور مبارک میں تاجدار کائنات اپنے صحابہ کو احادیث یاد بھی کرواتے تھے اور لکھواتے بھی تھے۔ اب سامعین، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تاجدار کائنات کی احادیث کو جب یاد کرتے تو یاد کرنے کے 3 طریقے تھے۔ حضور کی احادیث کو یاد کرنے کے کتنے طریقے تھے؟ 3۔ ایک طریقہ تھا حفظ حدیث کا۔ ایک طریقہ کیا تھا؟ حفظ حدیث۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرماتے حضور کے صحابہ اسے حفظ کرتے، اور حفظ کیسے کرتے یہ بات آگے آتی ہے۔ دوسرا طریقہ تھا کتابت حدیث۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث کو صحابہ لکھا کرتے تھے۔ اور تیسرا طریقہ تھا تعمل، یعنی جو تاجدار کائنات نے فرما دیا اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ یہ 3 طریقے تھے صحابہ کے حدیث یاد کرنے کے، جن میں حفظ حدیث پر اشارتاً بات ہو چکی تھی کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے صحابہ اکرام اس کو یاد کرتے، اور یاد کرنے کا انداز تھا مذاکرہ۔ اب اگلی بات آنے لگی ہے، انداز کیا تھا؟ مذاکرہ کرنا، تکرار کرنا۔ صحابہ کرام تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے جو کچھ سن لیتے پھر آپس میں بیٹھ کے دہراتے تھے۔ کیا کرتے؟ دہراتے۔ حضور کے دیوانے آپس میں تکرار کرتے، حضور کے فرمان کو بار بار یاد کرتے، اور صرف یاد نہیں کرتے تھے، یاد کر کر کے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اب سامعین، جتنے لوگ بھی ہیں، چلے گرمی کی شدت اپنی جگہ، لیکن مست ہو جائیں حدیث نبوی میں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ حدیث رسول کا مذاکرہ کیا کرو، تذاکروا ھذا الحدیث۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا، اے ایمان والو، حضور سے محبت کرنے والو، حدیث رسول کا آپس میں مذاکرہ کیا کرو، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہو۔ پس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو علم حدیث مٹ جانے کا خدشہ ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو، تابعین کو، یہاں تک کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، مسلمانوں کو حدیث رسول کے باب میں تکرار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اسے آگے دیکھیں، وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے 5000 سے زائد حدیث روایت ہے، حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں حدیث کو یاد کیسے کرتا۔ میرے حضور کے عظیم عاشق حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ رات کا ایک حصہ میں سو جاتا، آرام کر لیتا، رات کا دوسرا حصہ میں نوافل ادا کرتا، اور رات کا تیسرا حصہ تسلسل کے ساتھ تاجدار کائنات کی حدیث کا مذاکرہ کیا کرتا تھا۔ ارے وہ حضور کے عظیم عاشق کہ جن کو تاجدار کائنات نے خود دعا دی، جن کے فہم
جن کے ذہن اور جن کی تقویت تفکر کی تاجدار کائنات کو دعا دیتے ہیں، وہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک حصہ سو جاتا، ایک حصہ نوافل پڑھتا اور ایک حصہ تسلسل کے ساتھ حدیث کا مذاکرہ کیا کرتا تھا۔ سامعین آئیے اپنے من میں آج جھانک کے سوچے تو صحیح، ہم حضور کے عشق کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جن کو حضور کی چند حدیث یاد ہو؟ پھر سامعین محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محترم علامہ صاحب کو خوش آمدید۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، کلمات سمجھتے جائیں۔ حضرت ابی سعید خدری بڑے درد بڑے لہجے میں فرماتے ہیں کہ حدیث کا مذاکرہ کیا کرو، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کو یاد دلا دیتی ہے۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اگلا راز سمجھایا کہ جب آپس میں تکرار کرتے ہو اور ایک حدیث مبارکہ کو بار بار پڑھتے ہو تو جب کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک لفظ کسی دوسری حدیث کا ساتھ مل جاتا ہے تو اس ایک حدیث سے دوسری خود یاد آ جاتی ہے۔ تو پھر سامعین محترم، میرے حضور کے کثیر صحابہ یہی پیغام دیتے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مذاکرہ کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مذاکرہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا مذاکرہ کیا کرو۔ آگے دیکھتے چلے جائیں، لیکن سامعین خاص اور اہم نقطہ جس طرف اب توجہ لانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دیوانے، حضور کے عشاق اور حدیث کو یاد کرنے والے، یہ اس حد تک احادیث کو یاد کرنے میں حریص تھے کہ ان کے بارے میں الفاظ ملتے ہیں کہ جب یہ حدیث کا مذاکرہ کرتے یوں لگتا کہ کوئی دیوانے بیٹھے۔ حضرت امام علی بن المدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، کون؟ حضرت امام علی بن المدینی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں 6 افراد ایسے ہیں کہ ان کو مذاکرہ علم الحدیث کی وجہ سے ہم پاگل کہتے تھے۔ کس وجہ سے؟ مذاکرہ علم الحدیث کی وجہ سے ہم انہیں پاگل کہتے۔ اور وہ نام کتنے بڑے ہیں؟ ایک نام حضرت یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ، دوسرا نام حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ، وکیع بن الجراح ابن اویینیہ یا اویینہ، یہ دونوں کلمات آتے ہیں، ابو داؤد امام عبد الرزاق علی بن المدینی، حضرت امام علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ان 6 شخصیات کا نام لے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ حدیث کے اتنے حریص ہیں، حدیث کے اتنے دیوانے ہیں اور کلام مصطفیٰ کے اتنے عاشق ہیں، یہ آپس میں حدیث کو سنتے سناتے اس انداز سے ہیں، اتنا تکرار کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ پاگل ہو جائیں گے۔ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو حدیث مبارکہ ہم تک اتنی حفاظت کے ساتھ پہنچی ہے، اس کا ایک سبب حفظ حدیث کا ہے۔ ایک سبب کیا ہے؟ حفظ حدیث۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم عشاق اور دیوانے احادیث کو حفظ کیا کرتے تھے۔
سامعین محترم، یہ جو سارا کچھ بیان ہو رہا ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ چند کتابی جملے آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ جب ہم تاجدار کائنات سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو سامعین محترم کم از کم 40 احادیث نبوی تو ہر مسلمان کو یاد ہو جانی چاہیے، جنہیں 40 کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں تاجدار کائنات کی بشارت بھی ہے کہ جس نے 40 احادیث یاد کر لی وہ جنتی ہو گیا۔ تو آج یہ نیت اور ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ چھوٹی صحیح چند کلمات والی صحیح کم از کم 40 احادیث نبوی کے کلمات اور الفاظ تو یاد کر لیں انشاءاللہ۔ پھر سامعین، حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کا دوسرا طریقہ تھا تأمل۔ کیا تھا؟ تأمل، یعنی جو تاجدار کائنات نے فرمایا یا جو عمل کیا اس کے مطابق خود عمل کر کے اس عمل کو یاد کر لینا، خود عمل کر کے اس عمل کو یاد کر لینا۔ اس پر سامعین محترم میں 1 یا 2 حدیث دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے عظیم عاشق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ شریف کا ارادہ لے کر حرم کعبہ میں گئے۔ جب حرم کعبہ میں گئے تو آپ کو علم ہے کہ طواف کعبہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بولیں گے حجر اسود کو چومنے سے، اور رش زیادہ ہو بوسہ نہ دے سکیں تو پھر دونوں ہاتھوں سے استلام کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کعبہ کا آغاز کرنا تھا، حجر اسود کے قریب گئے، حجر اسود کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، اپنے لب حجر اسود کے قریب کیے، بوسہ نہیں دیا، لب پیچھے کر لیے اور حجر اسود سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود سے جو باتیں کی وہ انہی کی جرت ہے۔ آپ اور میں تو جاتے ہیں تو ہر کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ مل جائے، اور حجر اسود کو چومنے کے لیے کتنے لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن واری جائیں حضرت عمر فاروق پر، حجر اسود کے قریب ہیں، بوسہ دینے لگے ہیں، لب قریب کرتے ہیں، پھر لب پیچھے ہٹا کر حجر اسود کو بوسہ نہیں دیتے بلکہ کلام کرتے ہیں، بول کے کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود عمر جانتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود عمر یہ بھی جانتا ہے نہ تو میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے نہ کوئی نفع کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، اور حجر اسود کو چومنے کے لیے تڑپنے والوں، اب سوچو تو صحیح، حجر اسود کو چومیں تو کیا حجر اسود نفع دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بولیں گے ہمارا ایمان ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے، اور نفع کیا دیتا ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے۔ سامعین، آج ہمارا ایمان ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے، اور حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود نہ تو نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے۔ تو اب مجھے بولیے گا ہم آج اپنی مانیں یا حضرت عمر فاروق کی مانیں؟ بولیں، ہمارا نظریہ ہے کہ حجر اسود نفع دیتا ہے، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نہ نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی
نفع دے سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو آگے کلمات کہے وہ سونے کی قلم سے لکھنے والے عمر فاروق نے عقیدہ دے دیا، ایک فکر دے دی، ایک نظریہ دے دیا کہ یہ سوچنے والوں کہ میں حجر اسود کو چوموں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سن لو، اگر 1000 بار بھی حجر اسود کو چومتے رہے، حجر اسود خود کسی کو نفع نہیں دیتا۔ حجر اسود بذات خود کسی کو نفع نہیں دیتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیسے دیتا ہے اور کب دیتا ہے؟ وہ حضرت عمر فاروق کے اگلے کلمات بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لا تضر ولا تنفع، نہ تو میرا نقصان کر سکتا ہے نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی، جبکہ میں پھر بھی تمہیں بوسہ دیتا ہوں، اس لیے نہیں دیتا کہ میرے گناہ معاف ہوں گے، اس لیے نہیں دیتا کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے بوسہ نہیں دیتا کہ تو کعبہ میں جڑا ہے۔ اے حجر اسود، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں چوما ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عقیدہ بھی دے دیا، ایک نظریہ بھی دے دیا، اور حدیث نبوی کے یاد کرنے کا ایک راستہ بھی دے دیا کہ حضرت عمر فاروق کے یہ کلمات وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ، کہ میں نے یہ عمل کرتے رسول اللہ کو دیکھا ہے، میں نے یہ عمل کرتے رسول اللہ کو دیکھا ہے، تو راز سمجھ آ گیا کہ صحابہ کرام احادیث کو یاد کرنے کے کئی انداز اپناتے تھے۔ ایک انداز یہ بھی تھا جو مصطفیٰ کو کرتا دیکھتے اسی طرح کرتے جاتے تو آگے والے دیکھ کر بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیتے۔ تو حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا سمجھ آیا؟ تأمل، حدیث نبوی پہ عمل کرنا، حدیث نبوی پہ عمل کرنا۔ چونکہ وقت کم ہے میں آگے صرف 1 یا 2 روایات کا اشارہ دیتا ہوں۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے کسی دور میں سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ کیا کیا؟ سونے کی انگوٹھی بنوائی اور پہن لی۔ ایک دن تاجدار کائنات نے سونے کی انگوٹھی تیار کر کے پہنی، اگلے دن دیکھا تو کئی صحابہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے۔ میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے حکم نہیں دیا، صرف صحابہ نے حضور کو یہ عمل کرتے دیکھا تو صحابہ نے کر لیا۔ پھر کچھ دن گزر گئے، تاجدار کائنات علیہ السلام نے وہ سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ پیارے آقا نے وہ سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی، صحابہ کو اتارنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ اس سے اگلے دن دیکھا تو وہ سب صحابہ سونے کی انگوٹھی اتار چکے تھے۔ تو گویا صحابہ اکرام کا حضور سے عشق دیکھیں، زبان سے کہنے کی حاجت نہیں تھی، جو مصطفیٰ کرتے صحابہ ویسا کرتے۔ پھر اگلا اشارہ دے رہا ہوں سیام وصال کا، کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے پے در پے روزے رکھے۔ سیام وصال، تاجدار کائنات افطار نہیں کرتے تھے، یا بعض روایات میں ہے افطار کرتے سحری نہیں کرتے، یا دونوں نہ کرتے، یہ حضور کی شان ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے سیام وصال رکھے۔ صحابہ کرام نے حضور کو اس انداز سے روزے رکھتے دیکھا، صحابہ بھی روزے رکھنے لگے۔ اب آقا علیہ السلام کی شان یا خدا جانے یا خود مصطفیٰ جانے۔ وہ صحابہ تھے، چند دن گزرے جسم کمزور ہو گیا، لڑکھڑانے لگے، جسم کی قوت جانے لگی، تو میرے پیارے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے عاشقو، اے دیوانو، اے صحابہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اٹھتے ہو تو بیٹھنا نہیں ہوتا، بیٹھتے ہو تو اٹھنے نہیں ہوتا،
کمر میں درد محسوس ہوتی ہے، جسم کمزور لگتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں سونے آقا جس طرح آپ روزے رکھ رہے ہیں ہم نے بھی کوشش کی کہ اسی طرح روزے شروع کر دیں۔ اب میرے حضور نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن حضور کے صحابہ نے جیسا حضور کو کرتے دیکھا ویسا عمل شروع کر دیا۔ لیکن میرے پیارے مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے ہیں ایکم مثلی، صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو میری مثل، تم ایسا نہ کیا کرو۔ لیکن راز یہ سمجھا رہا ہوں کہ حضور تاجدار کائنات کی احادیث کو یاد کرنے کا جو دوسرا طریقہ صحابہ اپناتے تھے وہ کیا ہے؟ تأمل۔ کیا ہے؟ تأمل۔ تیسرا طریقہ کتابت حدیث۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اونچا بولے، کتابت حدیث۔ اس پر چند روایات پچھلے درس عرفان الحدیث میں آ چکی۔ آج ایک تصور آپ کے ذہن میں آ چکا کہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث نبوی جو ہم تک پہنچی ہیں وہ 3 ذرائع سے پہنچی ہیں، ایک کتابت حدیث، ایک حفظ حدیث، اور تیسرا تأمل حدیث یعنی حدیث پہ عمل۔ اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ امام بخاری تک کا حدیث کیسے آئی، امام بخاری تک کا حدیث کیسے پہنچی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا ذخیرہ علم جمع کر دیا۔ لیکن اس باب کی طرف آنے سے پہلے آئیے تھوڑا سا سر جھکا کے کچھ ادب حدیث کو سمجھتے جائیں، تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ درس عرفان الحدیث اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں کس اہمیت کا عامل ہے۔ تو سامعین محترم، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق اور صحابہ کا شیوا حدیث نبوی کے اعتبار سے بڑے ادب والا تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کے صحابی۔ اس وقت حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ علیل تھے، بیمار تھے، علالت تھی، اور اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آنے والے شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ کس بارے میں؟ حدیث نبوی کے بارے میں سوال کیا۔ اس آنے والے شخص کا سوال کرنا تھا کہ حضرت سعید بن مسیب اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کئی دنوں سے علیل ہیں، لاغر ہیں۔ جب حضور کے صحابی تکلیف کے ساتھ اٹھ رہے ہیں تو آنے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کو تکلیف دی، آپ لیٹے لیٹے ہی مجھے حدیث نبوی کے بارے میں اطلاع دے دے، خبر دے دے۔ تو میرے محبوب کے عظیم عاشق حضور کے صحابی حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ آپ نے سوال حدیث مصطفیٰ کے بارے میں کیا ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں لیٹے لیٹے مصطفیٰ کی حدیث کو بیان کروں۔ یہ حضور کے صحابہ حضور کے حدیث کا ادب اور احترام کرتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت مطر یا مطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنتے ہیں، حضور کے عظیم عاشق جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنتے تو حدیث سنتے ہی آپ پہ گریہ طاری ہو جاتا، گریہ کی کیفیت طاری ہوتی، حضور کی یاد میں روتے